السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ آج سے ٹھیک 1 سال قبل 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا اور قوم نے اس حوالے سے آج یوم سیاہ منایا، لیکن اس یوم سیاہ کی تعریف ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے، کیونکہ 1 سال گزرنے کے باوجود جوڈیشل کمیشن بن سکا اور نہ ہی اصل مجرموں کو سزائیں ہو سکیں۔ البتہ وفاقی کابینہ میں آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی، جس میں 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف کے براہ راست ملوث ہونے کا کہا گیا۔ دوسری طرف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج لاہور گیریژن کا دورہ کیا، شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور جناح لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور کرداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ایسی ذہنیت والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے ملک کا تاثر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کے دن کے حوالے سے کہا کہ قوم اور تاریخ 9 مئی کے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ 9 مئی کا جو واقعہ تھا، افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی اداروں کے خلاف، یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف، سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی۔ ایسے فسادیوں کو قوم کے خلاف اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ جنہوں نے حملے کیے وہ چاہتے ہیں اس کے اوپر جھوٹ کا پردہ گرا دیا جائے۔ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی کا قیام عمل میں لانے کا مذموم منصوبہ تھا۔ آج کے دن کی مناسبت سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ 75 سال میں کئی دل خراش واقعات ہوئے، لیکن ہم نے خود احتسابی کی اور نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کے مطابق مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ عدلیہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نزدیک 9 مئی کرنے والے تاریخ کے کوڑے دان میں نظر آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے پیچھے قوم کو تقسیم کرنے کی کہانی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے نزدیک پاکستان 9 مئی کے واقعات پر مٹی پاؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس سانحے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سمیت اور بھی کئی شخصیات نے 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کی اور اس کے علاوہ شہدائے وطن سے اظہار یکجہتی کے لیے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک مرکزی تقریب بھی ہوئی، جبکہ پاک فوج کے حق میں ملک کے طول و عرض میں آج ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اس 1 سال میں ہم نے بحیثیت قوم کیا کھویا، کیا پایا اور کیا سیکھا؟ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیسے؟ اور آج اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 7 محنت کشوں کو قتل کر دیا گیا۔ آخر پاکستان کے یہ دشمن کون ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب۔ درانی صاحب، 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے تھے ملکی سیاست میں جو ایک ہلچل تھی، جو کچھ دوریاں تھیں، اس میں آپ نے مصالحت کا بیڑا اٹھایا اور بھی کچھ لوگ تھے جو سرگرم ہوئے کہ کسی طرح سے معاملات کو ٹون ڈاؤن کیا جا سکے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی اسی ہفتے میں منگل کے دن ایک اہم پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جس میں انہوں نے بڑی سختی سے کہہ دیا کہ انتشاری ٹولے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا وہ بھی بڑا سخت تھا۔ کیا ہم مذاکرات کا چیپٹر کلوز سمجھیں اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ قومیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں اور تمام جو چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں اس میں سے گزر کے وہ ایک قانون کے راستے سے اور ایک آئین کے راستے سے آگے بڑھتی ہیں۔ جہاں تک 9 مئی کا واقعے کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں، ایک انتہائی افسوسناک دلخراش واقعہ ہے، اور اس کا جو اس واقعے کا جو آج 1 سال بعد جب ہم اس دن سے گزر رہے ہیں، تو جو اس سے زیادہ ایک افسوسناک امر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ آج بھی گرد میں ہیں، اور ان میں سے میجورٹی آف
جو اس کے رسپانسبل لوگ تھے ان کے بارے میں عدالتیں کسی فیصلے تک ابھی نہیں پہنچ سکی، ان کے خلاف استغاثے کمپلیٹ نہیں ہو سکے، ان کے خلاف جو قانونی اقدامات اٹھنے چاہیے تھے وہ نہیں اٹھ سکے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی ایک انہیں شہداء کی یاد کم از کم اس بہانے سے اچھے طریقے سے آئی اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ریکنسیلیشن کا تعلق ہے اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کے چلنے کا تعلق ہے، مجرم اور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کسی بھی معصوم کے لیے سزا کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو غلط ہوا اس کو غلط ثابت کرنے کا صرف ایک مقام ہے جہاں اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے اور وہ عدالت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو، آپ کو نہیں لگتا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسا رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ جیسے جلتی پر تیل ڈالا جائے؟ اصل میں ایک قومی سانحہ کو، ایک قوم کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کو یا کچھ افراد کی کسی غلطی کو اگر سیاسی جسے پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بنا لیا جائے تو حکومتیں بنا سکتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا حکومتوں کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ملک کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت ملک کا فائدہ تو اس میں ہے کہ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا دی جائے۔ اب امریکہ کی مثال ہے، برطانیہ کی مثال ہے، پوری دنیا کی مہذب قوموں کی مثال ہے کہ وہاں پہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک مثال بنا دیتے ہیں۔ یہ تو آپ قانونی بات کریں، لیکن ایک ہمیں اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے بھی جیسے ابتدا میں عظمیٰ نے کہا کہ آپ نے بھی بیڑا اٹھایا تھا کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور پھر مشاہد حسین صاحب نے کہا تھا ہیلنگ ٹچ، سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا، پھر ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا کہ جناب یہ بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں جن پہ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو کیا اب 7 تاریخ کے بعد، 7 مئی کے بعد جو حالات 2 دن سے نظر آ رہے ہیں، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو بھی کوششیں شروع کی تھیں وہ زیرو پہ چلی گئی ہیں واپس؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک اینگل سے ہر چیز کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہوتے ہیں، سنگل ڈائمینشنل ویو بھی ہوتا ہے، 3 ڈائمینشنل ویو بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اینگل سے ایک رائے جو حکومت جس رائے کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ جی ایک غلط بات ہوئی، لیکن حکومت اس جگہ تک نہیں پہنچ رہی کہ غلط کس نے کیا، اور ٹولہ غلطی نہیں کیا کرتا، فرد غلطی کیا کرتی۔ کوئی گروہ کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی افراد کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر آج غلطیاں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں تو آپ ان افراد کو قوم کے سامنے لائیں اور عدالتوں کے ذریعے انہیں مثال بنائیں، لیکن اس سارے عمل کے اندر کابینہ میں آج ایک رپورٹ تو پیش ہوئی محمد علی درانی صاحب جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف براہ راست ملوث ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے 9 مئی کیا۔ آج کے جدید دور میں کیا یہ مشکل کام ہے؟ اور بات یہ ہے کہ وہ جماعت پہ ڈال رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ افراد تک محدود رہے۔ افراد کے دیکھیں، آپ برطانیہ کی مثال اٹھا لیں، امریکہ کی مثال اٹھا لیں، ہر جگہ پہ جرم کی سزا جب سے یہ دنیا بنی ہے افراد کو دی جاتی ہے، یا ان افراد کے گروہ کو دیا جاتی ہے جس کے خلاف کوئی اجتماعی جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی حالت تو یہ ہے کہ آج تک کسی کے خلاف عدالتوں میں کوئی استغاثہ نہیں ہوا۔ جو فوجی عدالتوں میں 5 کیسز ہوئے ان کو فوج کی قیادت نے مہربانی کر کے ان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کیا، اور ہوتا یہ ہے کہ اس وقت جتنا مرضی اس کے لیے فضا بنا لی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جتنے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے اتنے ہی یقین کا اظہار بھی کیا جانا چاہیے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کا طریقہ ہم اپنے غموں کے اظہار کے ذریعے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے اقدامات کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی مثبت سوچ کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے خاص طور پر آج؟
دیکھیں میں آج کے دن بھی اتنا ہی پر امید ہوں جتنا میں آج سے یہ تو آپ اپنی افتاد طبع بتا رہے ہیں نا. ایک ریالٹی یہ ہے کہ کیا امید کی کرن ہے؟ دیکھیں میں امید کی کرن آپ کو بتا دوں کہ کہاں سے نکلے گی. امید کی کرن کو نکالنے کے لیے تمام لیڈروں کو، تمام سیاستدانوں کو، تمام ملک کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. اور یہ میری بات آپ نوٹ کر لیں، جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پارلیمنٹ میں بھیجنا پڑے گا نا پھر ساتھ. دیکھیں جی اڈیالہ جیل میں تو اڈیالہ جیل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نمائندے وہاں موجود ہیں، اور ان نمائندوں کے ذریعے بات چیت وہ نمائندے کسی بھی چیز کے لیے مشاورت کرنے تو اڈیالہ جیل ہی جاتے ہیں نا. سیاست تو پھر ان کی اڈیالہ جیل سے ہی چل رہی ہے. بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی یا کسی کو سزا دے دیں اور یا کسی کو راستہ دے دیں. اگر آپ کے پاس استغاثہ موجود ہے تو سزا دے دیں، اگر استغاثہ موجود نہیں ہے تو پھر ان کو راستہ دیں. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تو کر رہے ہیں نا، DGISPR بھی کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، بلاول بھٹو بھی ایوان میں اس بات کا مطالبہ کر چکے کہ 9 مئی کے واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. درانی صاحب دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ امید کہاں ہے، یہاں پہ امید ہے. ایک پارٹی جو ہے جس کو ظالم دیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، تمام پارٹیز کہہ رہی ہیں. اور جو اس کا تناظر وسیع کیا گیا ہے کہ اس کو 2013 تک لے کے جائے یا 10 2014 کے دھرنے تک، میں کہہ رہا ہوں کہ 14 اس میں مزید امید پیدا ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے وہ راستہ سجیسٹ. اور دیکھیں آرمی چیف نے بھی یہی بات کی، وزیر اعظم نے بھی کی، سب نے یہ کی کہ قانون کے مطابق آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے. اگر آپ نے آئین اور قانون کے دائرے میں آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے وہ تو پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. اور کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جس عمارت میں بیٹھ کے آپ کوئی ایسی سیٹلمنٹ، آپ کا آئین جو 53 سال پہلے بنا تھا یہ واحد ڈاکیومنٹ ہے جس کو آج تک قوم نے ریجیکٹ نہیں کیا. اس کے بعد کتنے معاہدے ہوئے، کوئی معاہدہ امبیسیوں میں ہوا، کوئی معاہدہ ملک سے باہر ہوا، کوئی جا کے وہ آپ 14 کا ہی ایک GHQ میں لے گئے تھے تمام لیڈروں کو، وہاں بھی ایک میٹنگ ہوئی، کچھ نہیں نکلا. نکلے گا تو پارلیمنٹ سے نکلے گا. صدر کی ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے راستے موجود ہیں. آپ جو ہے جتنے لوگ ہیں جو ان کے گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور آگے بڑھنے کی. اچھا درانی صاحب آپ نے پہلے تنہا یہ کوشش شروع کی، پھر خبریں آنے لگی کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل رہے ہیں، جس میں مشاہد حسین صاحب کا نام بھی آیا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب کا بھی نام آیا، انہوں نے تو بلکہ ایک مضمون بھی لکھ دیا. تو کیا اب آپ کی اس خواہش یا کوشش کو کوئی چند افراد یا کسی گروہ کی اجتماعی کاوش سمجھا جائے، یا ابھی تک یہ انفرادی سطح پر ہی کام جاری ہے؟ دیکھیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو کام کی وسعت ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں ریکنسیلیشن ہو چاہیے، پرائم منسٹر کے تمام لیڈروں نے یہ کہا ہے کہ جی ریکنسیلیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو میں نے پچھلے 8-10 دن سے بہت انسسٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ آئین کی حدود سے نکل کے جی ہم فلاں جگہ پہ جا کے بات کریں گے، ہم فلاں جگہ پہ جا کے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات، یہ چھوڑ دیں. بات آپ نے کرنی ہے تو سیاستدانوں نے آپس میں کرنی ہے. گریوینسز ہیں، ایک ادارے کی دکھ ہے یا اس کے گریوینسز ہیں، اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے نا. کہاں تقریر تو آپ صبح سے شام تک کرتے رہتے ہیں، ایک آپ استغاثہ نہیں تیار کر سکتے. پولیس کا ایک استغاثہ اب تک تیار نہیں ہے جو عوام کے سامنے لا کے کسی کے جرم کی اس کو سزا دلا جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب تو درانی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی تجویز دے رہے ہیں. دیکھیں میں نے تو الیکشن سے پہلے یہی راستہ بتایا تھا کہ نیشنل یونٹی کی بات کر لیں. دیکھیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے وہ جب تک تمام لیڈر اتفاق نہ کر جائیں اور اکٹھے بیٹھ کے
چیزوں کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں اس وقت تک مشکلات ہوتی ہیں. اگر آپ برطانیہ کی طرح, اگر آپ جرمنی کی طرح, آپ ایون ساؤتھ افریقہ کی طرح اگر آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اتنے عرصے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے تمام ایشوز کو اکٹھے چلانا ہے, اکٹھے اس کا انالیسس کرنا ہے اور اس کی سچائی اور حقیقت کو قوم کے سامنے رکھنا ہے, تو قوم میں امید پیدا ہو جائے گی. امید, ایکتا کے بغیر امید پیدا کرنا کہ آپ کو جی 10% ووٹ ملے ہیں تو آپ طاقتور ہیں, مجھے 5% ملے ہیں تو میں کمزور ہوں, جس کو 7 ملے ہیں, 10 ملے ہیں, 20 ملے ہیں, 30 ملے ہیں, وہ سب قوم ہے. اگر جب تک یہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریکنسیلیشن کے لیے تو شاید سبھی تیار ہیں, ٹروتھ کے لیے کوئی تیار نہیں. ٹروتھ جو ہے وہ اس کو تو فی الحال ایک سائیڈ پہ رکھتے. اب یہ درانی صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں جو پھر 7 مئی کو کی گئی کہ مذاکرات کے لیے ووٹوں کا تناسب وہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو کہ اس دن بیان کیا گیا تھا, جبکہ فارم 45 ایک اور کہانی سناتا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پی ایم ایل این کے موجودہ مینڈیٹ کو مان لیا جائے, یعنی نواز شریف صاحب کو منتخب سمجھا جائے یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں, خواجہ آصف صاحب کو ریحانہ ڈار کے مقابلے میں منتخب سمجھا جائے, احسن اقبال صاحب کو بھی جیتا ہوا تصور کیا جائے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اعجاز الحق صاحب کو بھی جیتا ہوا تصور کیا جائے شوکت بسرا کے مقابلے میں, تو پھر ریکنسیلیشن کی جائے. تو کیا یہ واقعی ریکنسیلیشن ہے یا سودے بازی کی کوئی قسم ہے جو آپ تجویز کر رہے ہیں؟ اور ایک بات معافی کی بھی کی گئی تھی اس دن پریس کانفرنس میں. دیکھیں, میں اس کے بارے میں اپنی رائے جی بڑی کلیئرلی بیان عرض کر دوں جناب. بات یہ ہے کہ جو 8 فروری کو الیکشنز ہوئے, ٹھیک ہے نا جی, وہ الیکشنز جو تھے وہ عوام کے اندر اور تمام دنیاوی انصافی اصولوں کے تحت وہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نہیں تھے. ان الیکشنز کی بنیاد پہ جو بھی آپ عمارت بنائیں گے وہ ٹیڑھی ہوگی اور وہ صحیح نہیں ہوگی. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے اس سے دیکھیں, ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ. 77 میں پری پول ریگنگ ہوئی اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ سارا پروسیس بھٹو صاحب تک نے ریکنسیلیٹ کیا اور ڈائیلاگ کر کے آگے بڑھے. آپ نے اگر آج آگے بڑھنا ہے تو 8 فروری تک ہونے والی ناانصافی کو اگر آپ برداشت کر بھی لیں, لیکن 8 فروری کے دن ہونے والی ناانصافی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. کم از کم بھی آپ کو فارم 45 اور 47 کی ڈسکریپنسی کو ریزالو کرتے ہوئے 45 کے تحت ایک ایسا سیٹ اپ بنانا پڑے گا جو آگے بڑھنے کا راستہ بنا سکے. یہ میری بات کو ذرا تھوڑا لمبی بات بنتی ہے تو مجھے لیکن بات کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ایک بینچ مارک بنانا پڑے گا. 8 فروری کے الیکشن کے جو نتائج آج سامنے ہیں وہ بینچ مارک نہیں ہے. بینچ مارک یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی دھاندلی ہو چکی تھی وہ بھی کسی الیکشن کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے, جو آپ لوگوں نے جس پہ بہت کام کیا تھا. اب آگے کیسے بڑھیں؟ آگے یہ بڑھیں کہ اس دن کے نتائج کو چلو کرہن و توہن مانتے ہوئے آپ 45 فارم کے تحت جتنے لوگ اسمبلی میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ایک ایسی حکومت بنائیں جو آئندہ الیکشنز, عبوری حکومت کے معاملات اور آئندہ آگے بڑھنے کے لیے ایک کمپلیٹ ریزالو کرے اور نئے الیکشن. درانی صاحب, آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تو آپ نے ایک نیا فارمولا پیش کر دیا ہے جس میں آپ نے دونوں کام عدالتوں کے سپرد کر دیے, خواہ وہ جوڈیشل کمیشن ہے, خواہ وہ فارم 45 اور 47 کی ریکنسیلیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو وزن جو ہے وہ عدالتوں پہ ڈال دیا کہ عدالتیں کریں یہ کام.
دیکھیں دو اس میں میں نے وزن ڈالے ہیں. ایک وزن تو میں نے ڈالا ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ پارلیمنٹ کو پہلے اس میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے ایک ایسے نتیجے تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھانے پڑیں گے جس میں پیارے ملک کے شہداء، ملک کے لیے قربانیاں دینے والے اور آئندہ بھی ملک کو آگے لے جانے والے جو ہیں ان کے لیے امید پیدا ہو سکے. زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ویسے وہ کہہ رہے ہیں سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. ایگزیکٹلی اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں دیکھیں ویسے میرے سے اگر پوچھیں نا حبیب صاحب اور بیٹے، وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے. جو اتنا بڑا پریزیڈنٹ ہاؤس بنا ہوا ہے یہ کسی ایک بندے کے بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہوا. کم از کم مطلب 76 سال میں ایک دفعہ تو اس عمارت کو آگے بڑھ کے ملک کی بھلائی کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اگر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کھڑے ہو جائے کہ ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں، ہم شہداء کے خون کا احترام کرتے ہوئے اس ملک کے احترام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری کر رہے ہوں گے. یہ تو نہیں ہے کہ جی بس ہم سب جو ہے وہ ایک ہی بات پہ اڑے بھی رہے، نہ میں آگے بڑھوں نہ پیچھے بڑھوں، اور میں کہوں جہاں میں ہوں میں وہاں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ. آگے بڑھیں ملک کے لیے کائٹ. لیکن بات یہ ہے نا، میں یہاں بیٹھی ہوں، حبیب صاحب ہیں، آپ ہیں، ہم اس بات پر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، آگے کیسے بڑھیں. ہم جیسے کچھ اور لوگ ہیں جو اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان تو اس بات پر ڈسکشن کر ہی نہیں رہے. سوال یہ ہمیں کیا فائدہ ہے کہ ہم چاہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور معاملات آگے چلیں. دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے نا، ان کا تو بہت چھوٹا سا مطالبہ ہے جو کہ جس کا حل حکومت کے پاس ہے. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ گروپ اے یا پرسن اے ٹو زی یہ اس دن اس ملک کے شہداء کی، اس ملک کی جو سیکیورٹی کی علامات ہیں ان کو نقصان پہنچانے میں ملوث تھے. ٹھیک ہے جی، ان کو سزا ملنی چاہیے. میرا بھی مطالبہ یہی ہے کہ جو ہیں ان کو سزا دیں. اس کے بعد ان کو آپ بیچ میں نہ گھسیٹیں. اب یہ ہے کہ حکومت جو اپنا کام ہے وہ تو کرتی نہیں ہے. حکومت کے اہلکاروں نے کتنے لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑ بھی دیا ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری تو کرتے نہیں ہے. عدالتوں میں استغاثہ لے کے نہیں جاتے. ان کے اس مطالبے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپ کے لیجیٹیمیٹ بناتے ہیں. یہ ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے. ہم اس مطالبے کے اوپر ان سے زیادہ اصرار کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کام کریں اور ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں یا ان کے لیے راستہ بنائے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر پھر بھی کچھ لوگ بچ جائیں یا عمومی طور پہ ضرورت محسوس ہو تو ایک کمیشن بنا دیا جائے جس کمیشن کی رپورٹ، لیکن کمیشن بنانے سے پہلے ایک شرط ہونی چاہیے کہ اس کی رپورٹ عوام کے سامنے ضرور آئے گی، بلکہ کمیشن کی کارروائی عوام کے سامنے ہونی چاہیے. آج تک جتنے کمیشن بنے ہیں حبیب صاحب کسی کی رپورٹ عوام نے دیکھی ہے؟ جی ٹھیک، بالکل. ہمیں ایسا کمیشن چاہیے جس کی رپورٹ جی تو وہ عوام کے سامنے، جس کی بلکہ اس کی کارروائی بھی عوام کے سامنے، تاکہ ایک دفعہ ہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ محمد علی. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. اس حوالے سے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو سوشل میڈیا پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گا. اس کے علاوہ حکومت نے 5 روز پہلے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی تھی اور FIA کا سائبر کرائم سے متعلق کردار ختم کر دیا تھا. کیا حکومت یہ سب واقعی سوشل میڈیا صارفین کے تحفظ کے لیے کر رہی ہے یا اس کے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہیں؟ ایکس کی مثال ہمارے سامنے ہے. 2016 میں مسلم لیگ نون کی ہی حکومت نے پکا ایکٹ متعارف کروایا تھا. فروری 2022 میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بھی ترمیم شدہ پکا ایکٹ 2016 جاری کیا تھا. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹ صدف خان صاحبہ. صدف، یہ بتائیے گا، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ مفاد عامہ سے زیادہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ پکا ایکٹ کے ذریعے واقعی سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا صارفین کا تحفظ کیا جا سکتا ہے؟
سوشل میڈیا صارفین کا تحفظ اور خصوصاً خواتین اور بچوں کا تحفظ، یہ ایگزیکٹلی وہی فریزز ہیں، وہی جملے ہیں جو 2016 میں جب پی کے ایکٹ منظور ہو رہا تھا تو جو اس وقت نون لیگ کی منسٹر تھی انوشا رحمان صاحبہ، وہ بھی یہی جملے استعمال کرتی تھیں. اور اس وقت بھی مجھ سمیت جو دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ہم بارہا یہ خدشہ ظاہر کرتے رہے تھے کہ یہ ایکٹ جس طرح سے بنایا جا رہا ہے، جو لا اس طرح سے بنایا جا رہا ہے، اس کا استعمال صحافیوں کے خلاف، جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے خلاف، ایکٹیوسٹ کے خلاف ہو سکتا ہے. اور اس کے فوراً بعد اگلی حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں خود نون لیگ بارہا اس ایکٹ کا نشانہ بنی اور بارہا اس کے اوپر انہوں نے خدشات کا، اس کے استعمال پر خدشات کا اظہار بھی کیا. کئی کیسز ایسے اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت دوسرے کورٹس میں چل چکے ہیں گزشتہ 5-6 سال میں، جہاں یہ واضح ہے کہ جو پیکا ہے اس کو تحفظ کے بجائے انٹیمیڈیشن کے لیے، آزادی اظہار کے اوپر خدغن لگانے کے لیے، سیاسی جو لوگ بات چیت کرتے ہیں، جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کی انٹیمیڈیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اب اس پوری ہسٹری کے ساتھ وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ کہ جو کنسرنس ہیں اور جو ابیوزز ہیں لا میں ان کا ازالہ کیا جا سکے، اس کے اوپر بات کی جا سکے، اگر حکومت اس لا کو ترمیم کے ذریعے مزید اسٹرانگ بناتی ہے اور ایک نئی ریگولیٹری فورس انٹروڈیوس کرا دیتی ہے، اور دو ایکچولی نئی ریگولیٹری فورسز ہیں نا، انویسٹیگیشن ایجنسی کا قیام ہو گیا، ریگولیٹری باڈی کا قیام ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے خدشہ بھی یہی ہے اور انڈیکیشن بھی یہی ہے کہ استعمال پروٹیکشن سے زیادہ شاید کنٹرول اور حکومت کی اپنی مفادات کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ استعمال. اچھا صدف، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑا ڈسکشن کا موضوع ہے کہ جناب سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا وہ کر رہا ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ ڈسکشن نہیں ہے، یا وہاں پہ قانون ہے کوئی ایسا جو لوگوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے؟ دیکھیں، قانون دوسرے ممالک میں موجود ہے، لیکن ان سے 10 سال پہلے سوشل میڈیا کی ریگولیشن، ہم ایو کی مثال لے لیتے ہیں، یورپی ممالک میں 2 قوانین موجود ہیں. ایک ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹس ایکٹ ہے، ڈیجیٹل میڈیا سروسز ایکٹ ہے، جو کسی حد تک سوشل میڈیا کانٹینٹ کے اوپر جو بڑے بگ ٹیک کمپنیز ہیں ان کی کنٹرول اور ریگولیشن کی بات کرتا ہے. لیکن ان ایکٹس کی منظوری سے 10 سال پہلے جی ڈی پی آر، جو جنرل ڈیٹا پروٹیکشن لا کا قانون ہے، وہ منظور کیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی. بہت اکراس یورپین کنٹریز ریگولیٹرز قائم کیے گئے جنہوں نے صارفین کی، عوام کی ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ جو خدشات تھے اور جو ان کے رائٹس تھے ان کی پروٹیکشن کا ذمہ اٹھایا اور ان کو امپلیمنٹ کروایا. اسی طرح بہت سارے دیگر ایسے قوانین موجود ہیں جو پروٹیکشن کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک شیلڈ صارفین کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے پہلے بنائی گئی اور پھر ریگولیشن کے حوالے سے قوانین نافذ کرے گئے. اور وہاں پہ کچھ کہنا شاید ایسا بڑا جرم بھی نہیں ہے جیسا پاکستان میں کچھ سمجھا جاتا ہے. وہاں پہ کچھ کہا بھی جائے، کچھ کہہ بھی دیا تو وہ سادہ عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے اور حل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن سے زیادہ کچھ معاملہ اس طرح ہے کہ کہنے پہ قدغن لگائی جائے، جو مجھے اوورآل ماحول لگ رہا ہے. بالکل بالکل، ہمارے ہاں کہنے کے اوپر اور بات چیت کے اوپر، صحافت کے اوپر آلریڈی ایک بہت ریگریسو اسٹیٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور کیونکہ یہ حکومت بہت زیادہ مس انفارمیشن کے اوپر فوکس کرے گی، جو نیریٹو سامنے آ رہے ہیں، جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ مس انفارمیشن کو لے کے بنایا جا رہا ہے. اور یہ مجھے بڑی آئرونک سی بات لگتی ہے، کیونکہ جو بھی اسٹرکچرڈ انجینئرڈ مس انفارمیشن ہمیں نظر آئی ہے گزشتہ 4-5 سالوں میں، جو ہماری سیاسی حالات ہیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، اس میں زیادہ تر سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے لوگ، زیادہ تر سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے نیٹ ورکس ہمیں بہت ایکٹیو نظر آئے ہیں اسٹرکچرڈ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے. سو وہ جو سیلف ریفلیکشن ہے، اس کے بجائے ایک ادارہ بنا دینا جو سم ہاؤ ڈس انفارمیشن پہ کریک ڈاؤن کرے گا. اور ابھی تک انفارچونیٹلی پچھلی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں، میں اس میں نون لیگ کو ذمہ نہیں دے رہی، ہر حکومت جو آ رہی ہے انفارچونیٹلی وہ ریگریسو قوانین کو آپ کے خیال میں پھر کوئی قانون کی ہمارے ہاں ضرورت نہیں ہے، یا پہلے سے جو موجود قوانین ہیں وہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت قوانین موجود ہیں، ہم ایک اوور ریگولیٹڈ کنٹری ہیں. ڈیفیمیشن کے اوپر ہمیشہ بات کی جاتی ہے، مس انفارمیشن کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ڈیفیمیشن سے جڑا ہے. 3 قوانین موجود ہیں. اس قانون میں تو زیادہ جو گھوم رہا ہے یہ قانون، وہ حتک عزت کے گرد ہی گھوم رہا ہے.
جی بالکل، حد تک کہ عزت کے حوالے سے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 499 موجود ہے، کرمنل ڈیفیمیشن کا ایکٹ موجود ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا الگ ایکٹ موجود ہے. مطلب بہت سارے ایکٹ ایسے موجود ہیں جن کی اگر افیکٹو امپلیمنٹیشن اور اوتھینٹک امپلیمنٹیشن کی جائے تو کام ہو سکتا ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ صرف ابیوز آف پاور ہے، ایک بہت آربیٹری قسم کی اپلیکیشن آف لا ہے. جو پروسیجرز فالو کیے جانے چاہیے، بھلے وہ FIA یا جو نئی ایجنسی بنی ہے اس کی طرف سے ہوں گے، اس کے اندر ہمیں آپ کو جھول نظر آتے ہیں، جو نیریٹیوز بل کیے جاتے ہیں اس کے اندر جھول نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایک نئی اتھارٹی بنا دینے سے وہ سارے معاملے حل نہیں ہو جائیں گے جو کنسسٹنٹلی آپ کو اپنے لیگل سسٹم کی اور رول آف لا کی اپلیکیشن میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صدف خان صاحبہ، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک ناظرین. دودھ قدرتی غذا ہے اور خالص اور معیاری دودھ ہم سب کی ضرورت ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 90% آبادی کھلا دودھ استعمال کرتی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں 100% آبادی ڈبوں میں بند دودھ استعمال کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ کھلے دودھ کے مقابلے میں پیکٹ والا دودھ کیوں استعمال کیا جائے، کیونکہ عمومی تاثر یہ ہے کہ پیکٹ والے دودھ میں کیمیکل ہوتا ہے. یہ تاثر کتنا درست ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک عام تاثر ہے، میرا بھی یہی تاثر ہے کہ جو ڈبے کا دودھ ہوتا ہے وہ یا تو وائٹنر ہوتا ہے یا اس میں کیمیکل ہوتا ہے، وہ استعمال کرنا بہتر نہیں ہے. کھلا دودھ زیادہ بہتر ہے، وہ استعمال کیا جائے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، میں ایک عرض کروں کہ پہلے تو یہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو دودھ جس کو ہم دودھ کہتے ہیں، کیا وہ دودھ بھی ہے؟ دیٹ از اے سگنیفیکینٹ امپورٹنٹ کویسچن کہ وہ دودھ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ سویابین کے اندر یا مطلب یہ بھی آتی ہیں کہ سرف کو یا ایسے کسی پاؤڈر کو مکس اپ کر کے اور وہ دودھ سو کالڈ وائٹش جو پروڈکشن کی جاتی ہے اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. اور شہر لاہور کے اندر آپ دیکھتی ہیں کہ جب بھی فوڈ اتھارٹی ان ایکشن آتی ہے تو مطلب کتنے ٹنوں دودھ جو ہے وہاں پہ وہ جو بہایا جاتا ہے اور ضائع کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک پہلے ڈبے اور غیر ڈبے سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ دیکھنے کی بات ہے کہ آیا کہ جو دودھ ہمیں کھلا دودھ ملتا ہے یا کسی شکل میں بھی ملتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا ہمارا کنٹرول ہے اور کس طریقے سے وہ ہوتا ہے. سیکنڈ کمنگ ٹو یور کویسچن کہ یہ انڈیڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے، اور آپ نے بھی جیسے فرمایا کہ سویلائز دنیا جو ہے وہاں پہ ڈبے کے اندر دودھ مین بائی کہ وہ دودھ جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے جس کے اندر اس کے نیوٹرینٹس وہ سیف ہوتے ہیں، جس میں پروٹین سیف ہوتی ہیں، باقی اس کی جو بھی اجزاء ہیں ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، وہ دودھ استعمال کیا جاتا ہے. دیٹ از ویری اوپن فیکٹ. پاکستان کے لیے میں آپ سے شیئر کروں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم سنتے تھے کہ جی عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ پانی جو ہے بکتا ہے. تو ہمارے جیسے جو میری عمر کے لوگ ہیں تو ہمارے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ وہاں تیل سستا ہے لیکن پانی جو ہے بکتا. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر گھروں کے اندر نلکوں کے اندر پانی آتا ہے، آپ گھر سے پانی نکالتے ہیں، لیکن بندہ پوچھے کہ پھر یہ آپ بوتل سے پانی کیوں پیتے ہیں. دا ریزن بینگ وی اسپیک اباؤٹ اے سیف ڈرنکنگ واٹر. جو کہا جاتا ہے کہ منرل واٹر ہے، وہ منرل واٹر بھی نہیں ہے. دیٹ از اے سمپل سیف ڈرنکنگ واٹر. تو بین ہی اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس طریقے سے کہ جو سویلائز دنیا کے اندر کیا گیا ہے اس کے اندر اس ڈبے کے دودھ کو، ڈبہ ایک ویسی ایک پاکستان ماحول کے اندر جب آپ ڈبہ لفظ یوز کرتے ہیں ڈبہ پیر بھی ذہن میں آ جاتا ہے، تو ڈبہ از انٹائرلی ڈفرینٹ. سو ڈبہ از اے سیف ملک جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں، تھرو سرٹن پروسیجر وہ جاتا ہے، وہاں پہ اتھارٹیٹیو وہاں پہ ہوتی ہیں جو ان کو چیک کرتی ہیں، اور اس کے اندر جو مینلی نیوٹرینٹس ہیں وہ ایک لیبورٹری کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کے بعد آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا، ایک ہے بندہ آتا ہے آپ کے پاس قسمیں کھاتا ہے اور دودھ بیچتا ہے. اب آپ اس کی قسموں پہ یقین کر کے دودھ خرید لیتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دودھ نہیں کچھ اور ہے. ڈبے کے ساتھ قسم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بتائیں ہمیں ڈبے پہ یقین کیوں آئے؟ دیکھیں، میں یہ یقین اور نون یقین والی تو غالباً بات ہے. اگر ڈبے کے اوپر آپ حلال لکھتے ہیں تو غالباً آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ بھی چیز بکتی ہے، کہ ہر چیز کے اوپر آپ نے حلال لکھ دیا اور لکھ دیا کہ جی یہ حلال ہے تو حلال کے ساتھ وہ چل جائے گا. لیکن آئی تھنک آپ سمجھتے ہیں حبیب صاحب، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بارے کے اندر کہ شعور سب سے مشکل ترین کام ہے دنیا کے اندر انسان کو یہ باور کروانا کہ شعور جو ہے وہ، اور جہالت آپ جانتے ہیں میں ود آل مائی ڈیو رسپیکٹ اس لفظ کو یوز نہیں کرتا مزاجن، لیکن جو پریویل کرتی ہے اور ایک سب سے بڑا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے یہی ہے کہ جی ہمارے بڑے آباء و اجداد کرتے کارج ساڑھے مجھ بنی ہے، سامنے وہ گوالا دھوتا ہے اور ہمیں وہ ملتی ہے. بٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہائیجین اور دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے اوپر اگر ہم بات کریں
तो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि ट्यूबरक्लोसिस जो फैलता है कि एक गाय के दूध के साथ अगर वो टीबी की मरीज हो जाती है, गाय है, तो उसके साथ टीबी के जरासीम, और आपको मालूम है कि हम पोलियो की खातिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दीज आर द 2 कंट्रीज दुनिया के अंदर बचे हैं, और पोलियो की खातिर भी यही बातें की जा रही थी कि उसके साथ कैसे होगा, और हमारे तो बड़ों ने कभी ये पी नहीं थी जो भी हैं वैक्सीनेशन, लिहाजा वो सब कुछ ठीक है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि डब्बे की खातिर ये कहना कि ज़रूरी और इंतहाई है। एक तो देखें हबीब साहब, आप बेहतर जानते हैं कि वी हैव अ कंट्री जो कि एक सोशो इकोनॉमिक हमारे ऊपर इम्प्रेशन या हमारे ऊपर जो सारे प्रेशर्स तो हैं, आया कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं है, आल्दो ये इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं एक सेहतमंद दूध को, वो उनको सेहतमंद दूध जो है वो इस्तेमाल अच्छा डॉक्टर साहब, करना आपने चाहिए। ये तो बता दिया कि डब्बे का दूध जरासीम से पाक होता है, लेकिन क्या इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि मिलावट से भी पाक होता है? देखिए मैंने अगर उस्मा आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने कहा कि वहाँ चेक एंड बैलेंसेस हैं। हाँ। एक जो सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता है पास्चराइजेशन, अभी एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि पास्चराइजेशन वो प्रोसेस है जिसके साथ हम दूध को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब नया दुनिया ने एक इजाद कर लिया, दैट इज़ द UHT। हमें समझते हैं मलाई भी आती है, ये दूध वो रिड़क रिड़क के हम उसको गर्म करते हैं, उसके ऊपर मलाई आती है और समझते देखा ना ये खालिस दूध है और उसके साथ वो आ गया। वेयरएज UHT एक सिस्टम है, दुनिया ने जो इजाद किया, हमने इजाद नहीं किया, उसके साथ के एक हाई ग्रेड उसको टेम्परेचर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स, उसकी प्रोटीन्स, मिनरल्स, उन सबको महफूज रखा जाता है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। और उसके बाद उस दूध को कंपैरिजन करके देखा, उसको टेस्ट किया उसमें क्या होता है, और एक घरों के अंदर अमूमन 20-25 मिनट हम लोग जो भी बॉयल करते हैं, जैसे गैस के भी हालात हैं, हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कैसे हैं, लेकिन 20-25 मिनट अगर आधा किलो दूध गर्म करने के साथ, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो साइंस कहती है, मतलब अगर मुझे कहें कि हुजूर आप, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे को कहे तो जी मैं तो बकरी का दूध, मतलब मेरे वालिद साहब को ये था कि बकरी का दूध अच्छा होता है, बच्चे लायक होते हैं, लिहाजा हमने बकरी का दूध पी लिया। और मैं एक आपसे बात कहूं कि हम जब भी ये बात करते हैं कि डब्बे का दूध या बाकी ओपन दूध, मैं एक आपके तवज्जो से ये बहुत मतलब क्लियर वर्ड्स में ये बावर करवाना चाहूंगा, द बेस्ट मिल्क इंसान के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध है, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज द आंसर के बच्चे को उसको वो दूध पिलाना चाहिए। एक चीज मुझे अगर आप इजाजत दें कि हमें ये होता है कि डे वन जो दादियाँ, फूफियाँ, मामियाँ सब जो आती हैं कि जी पहले वो जो क्लोस्ट्रम बनता है कि जोड़े से मतलब एक कतरे हैं, दूध ही नहीं साड़ी कुड़ी देते आया, लिहाजा उसके मुंह को बच्चे को फीडर लगा दिया जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग। वो जो बच्चा पैदा होता है उसका जो मैदा होता है वो बिल्कुल होता ही इतना है कि उसको चाहिए ही इतना है। और जितनी हबीब साहब कुदरत ने उस पहले कतरे के अंदर ताकत रखी है, इम्यूनिटी जो इंसान के अंदर जो वो पैदा होती है, उसका कोई नेमुल बदल चीज नहीं है। अब हम वो फीडर पिला के जो होता है उस थैली को बड़ा करना शुरू कर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। मैदा तो ऐसे ही है कि मैदे के जितना कर दें। तो कमिंग बैक टू योर दिस क्वेश्चन के डब्बे के दूध और खुले दूध के अंदर, और मैं समझता हूं कि जितनी मिलावट, और मेरा स्टिल इट इज अ क्वेश्चन कि आया कि वो जो खुला दूध भी होता है कि वो दूध है, मेरे नज़दीक ये है कि दैट इज़ द माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे साथ फिर मसाइल और मैदे के अमराज आप जानते हैं कि आजकल हमारे कहाँ पे बढ़ रहे हैं। और दूध की जी रिक्वायरमेंट, आपको ये सुन के तो खुशी होगी कि पाकिस्तान चौथा 5वां मुल्क है जो कि दुनिया के अंदर प्रोडक्शन है, लेकिन कंजम्पशन हम कितनी करते हैं, क्या हम उतनी कंजम्पशन कर पाते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? आई थिंक दैट इज नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जाहिर है कि आप जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, दे हैव टू स्पीक अबाउट इट, गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट इट, और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दे हैव टू कंसीडर के जो ओपन मिलते हैं। और मुझे नहीं नजर आता कि जो मिट्टी घट्टा अगर भाटी के अंदर जाते हैं, या हमारे लाहौर इवन गुलबर्ग एरिया यहाँ पे मतलब वो थालों के अंदर ये दूध पड़ा होता है, कि वो मिट्टी घट्टे की अफादियत क्या है जो कि जमी हुई ऊपर जो आती है उसके साथ वो क्या उसके बेनिफिट्स होते होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने